بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا حج تربیتی پروگرام کا سبق نمبر 32 ہے۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا گیا کہ حج کے 3 اقسام ہیں، ان میں سب سے پہلی قسم کرنے کے اعتبار سے بھی اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی وہ حج قران ہے۔ تو ہم حج قران کو پہلے سمجھیں گے۔ اصل میں قران کا لفظی معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ملانا۔ وہ رسی جو 2 چیزوں کو ملا دے اسے قران کہتے ہیں۔ تو حج قران کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حج اور عمرے کو ملا دیا، یعنی ایک ہی احرام میں دونوں کو ادا کیا جائے گا۔ اور شرعی طور پہ حج قران کی تعریف یہ ہے کہ آفاقی یعنی میقات سے باہر کوئی شخص حج اور عمرے کی اکٹھی نیت کر کے میقات سے پہلے احرام باندھ کر میقات میں داخل ہو جائے اور پھر مکہ مکرمہ پہنچ کر افعال حج ادا کرے۔ اور حج قران کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 7 شرطیں حج قران کے صحیح ہونے کے لیے 7 شرطیں ہیں۔ یہ جو ہم نے یہ کہا کہ میقات سے پہلے آپ حج کا احرام باندھیں، جیسے جو آفاقی ہوتا ہے، تو یہ شرط یہ شرط نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ 7 شرطیں علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے ترتیب سے بیان کی جاتی ہیں کہ حج قران کی 7 شرطوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ عمرے کے طواف کے سارے یا اکثر چکر لگانے سے پہلے حج کے احرام کو وہ نیت کر لے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس نے میقات سے پہلے نیت نہیں کی، اس نے کہا میں صرف عمرہ کروں گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کی نیت کب تک کر سکتا ہے؟ جیسے نفلی کوئی روزہ رکھتا ہے آدمی، تو اس کی حد کیا ہے کہ جی زوال سے پہلے آپ نیت کر لیں۔ تو یہاں پر حج قران کی نیت کرنے کی آخری حد کیا ہے کہ نیت شروع ہوتی ہے میقات سے پہلے، آپ نے نیت نہیں کی، یہاں تک کہ آپ بیت اللہ پہنچ گئے، طواف شروع کر دیا، 1 2 3 تیسرے چکر میں آپ کی نیت بن گئی کہ یار مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں حج قران کر سکتا ہوں، تو آپ نے 4 چکر پورے ہونے سے پہلے آپ نے نیت کر لی، کیونکہ گویا کہ ابھی آپ عمرے کے ایک رکن کو بھی، طواف کے بھی ایک رکن کو بھی ابھی آپ نے آدھے تک بھی نہیں کیا۔ تو اس صورت میں آپ کے پاس یہ آخری حد ہے حج قران کی نیت کرنے کی۔ تو اس سے پہلے اگر آپ حج قران کی نیت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کی آپ نے نیت اور طواف 4 سے زیادہ کر لیے تو پھر نیت کی تو اب نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، اب وہ آپ حج تمتع کر سکتے ہیں، حج قران نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ کہ اگر کسی وجہ سے عمرہ فاسد ہو گیا اور عمرہ فاسد ہونے سے پہلے حج کا احرام باندھ لیا، اور اگر عمرہ فاسد کرنے کے بعد حج کا احرام باندھا تو حج قران نہیں ہوگا۔ یعنی عمرہ آپ کا فاسد ہونے سے پہلے، یعنی آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوگی جس سے آپ کا عمرہ فاسد ہو گیا، تو اس غلطی کے وجود سے پہلے آپ کو حج کی نیت کرنی ہے۔ اگر وہ غلطی ہو گئی اور اس کے بعد آپ کا عمرہ آپ کا دوبارہ آپ کے اوپر لازم ہو گیا، تو گویا کہ اب آپ خالی عمرہ کریں گے، بعد میں خالی حج کریں گے، حج تمتع کریں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عمرے کے طواف کے سارے یا کم از کم اکثر چکر وقوف عرفہ سے پہلے پورے کریں۔ یعنی یہ وہی بات آ گئی کہ حج کے ارکان کو بیچ میں داخل کرنے سے، حج کے ارکان شروع ہونے سے پہلے جو حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ہے، اس سے پہلے آپ یہ عمرے کے اندر آپ نیت کر لیں۔ اور حج اور عمرے کو فاسد ہونے سے بھی بچانا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے حج یا عمرہ دونوں فاسد ہو گئے تو آپ کا حج قران بھی باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے دونوں کو ملایا ہے۔ اب آپ کا عمرہ فاسد ہو گیا تو گویا کہ آپ کا عمرہ علیحدہ ہو گیا، حج علیحدہ ہو گیا۔ اگر آپ کا عمرہ ٹھیک ہو گیا، حج میں کوئی ایسی غلطی ہوگی کہ آپ کا حج فاسد ہو گیا، تو گویا کہ اب آپ کو دوبارہ جو ہے حج کے لیے آپ کو کوئی صورت پیدا ہو گئی تو آپ کا حج اکیلا ہو گیا، عمرہ اکیلا ہو گیا۔ گویا کہ حج قران والے کو ہر اعتبار سے اپنے آپ کو، حج اور عمرے کو کسی بھی غلطی سے، فاسد ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ طواف عمرہ کے سارے اکثر چکر حج کے مہینوں میں کرے۔ یعنی کہ کوئی آدمی حج کے مہینے شروع ہوتے شوال سے، کوئی رمضان میں عمرے کے 2 چکر 3 چکر 4 چکروں کے اندر حج قران کی نیت کرے گا، وہ نیت نہیں ہوگی، کیونکہ رمضان حج کا مہینہ نہیں ہے۔
اور ساتواں یہ کہ حج قران کرنے والا افاقی یعنی حدود میقات سے باہر رہنے والا ہو، کیونکہ مکہ میں رہنے والا اگر حج قران کرے گا تو اس کا حج قران ادا ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا، کیونکہ یہ پیکج خاص طور پہ ان کے لیے ہے جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں۔